لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر قیامت گزر گئی، 2 معصوم بچوں کے سامنے ماں کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ خاتون لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھیں، گجرپورہ کے پاس پیٹرول ختم ہوا، گاڑی بند ہوئی تو درندوں نے آ گھیرا، بچوں اور ماں کو گاڑی سے نکال کر جنگل میں لے گئے، ماں کی عصمت دری کی، رقم بھی لوٹی اور فرار ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا واقعے کا نوٹس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گرفتاری کا ٹاسک دے دیا۔ بیان میں کہا مجرموں کو سخت سزائیں دلوائیں گے، مہذب معاشروں میں ایسے واقعات انتہائی شرمناک ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پنجاب حکومت اور پولیس ان ایکشن، 20 سے زائد ٹیموں کی تفتیش جاری، فورنزک ٹیموں نے شواہد جمع کیے، 12 مشتبہ افراد زیر حراست، قریبی آبادیوں کے رہائشیوں کے بیانات بھی قلم بند، ہر صورت انصاف ہوگا، ظالموں کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرعزم، کہا ذاتی طور پر تفتیش کا جائزہ لے رہا ہوں، جدید سائنسی انداز سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سانحہ موٹر وے پر سی سی پی او کا افسوسناک رد عمل، اپنے فرائض پورا کرنے کے بجائے الٹا مظلوم خاتون پر اعتراض کر دیا، کہا اتنی رات کو نکلی ہی کیوں؟ ترجمان پنجاب حکومت کی سی سی پی او کے بیان پر تنقید، کہا ایسے بیان دینا درست نہیں۔ مجھے یہ بیان کسی صورت بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیانات دینے چاہیے۔ یہ کوئی وہ مطلب اسٹون ایج تو نہیں ہے کہ ہم دن کے 12 بجے تو سفر کر سکتی ہیں، رات کو ہم نہیں کر سکتے۔ آج مجھے کسی نے احساس دلایا کہ میں غلطی پر ہوں، میں عورت ہوں، لٹ جاؤں، رل جاؤں، بے آبرو ہو جاؤں، غلطی تو میری ہے، میں گھر سے کیوں نکلتی ہوں؟ ہوا کی بیٹی پھر درندگی کا شکار، سما بن رہا ہے مظلوم کی آواز، قصور کی زینب ہو، کراچی کی مروہ یا سیالکوٹ سانحے کی مظلوم خاتون، پروگرام 7 سے 8 میں اینکر پرسن کرن ناز نے بھرپور آواز اٹھائی۔ میرا مذہب مجھے عورت کے سارے حقوق دیتا ہے، لیکن میرا معاشرہ مجھے صرف وہ کمزور شے سمجھتا ہے جو جیسے ہتھے چڑھے ویسے استحصال کا شکار ہو۔ غلطی میری ہے، میں عورت ہوں۔ انسانوں کا شہر یا حیوانوں کی بستی لٹ رہی ہے، ماں جیسی عظیم ہستی، موٹر وے ریپ کیس اور مروہ کے قاتلوں کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ دردناک واقعات پر سما اٹھائے گا بھرپور آواز۔ کل پروگرام نئے دن کے خصوصی ٹرانسمیشن میں حکومتی، اپوزیشن ارکان اور شوبز سے وابستہ شخصیات سمیت پولیس اور موٹر وے آفیشلز ہوں گے ٹرانسمیشن کا حصہ۔ عمارتوں کے جنگل میں ایک اور عمارت گر گئی، کراچی کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں رہائشی عمارت نے مکینوں پر قیامت ڈھا دی، 1 لاش اور 7 زخمیوں کو نکال لیا گیا، مزید 20 سے 25 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، پاک فوج، رینجرز اور دیگر اداروں کا ریسکیو آپریشن جاری۔ کراچی کو کس نے غیر قانونی عمارتوں کا جنگل بنایا؟ سمن محکمہ بلدیات کی انکوائری رپورٹ حاصل کر لی، 10 برسوں میں 97,000 غیر قانونی تعمیرات کی گئیں، لیاقت آباد، گلبرگ ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن، جمشید ٹاؤن، لیاری ٹاؤن شامل۔ نواز شریف احتساب عدالت کے اشتہاری ہیں، ہم کسی اشتہاری کی درخواست کیوں سنیں؟ العزیزیہ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی سوال اٹھا دیا، جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، وفاقی حکومت کی نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش نہ کرنا ثبوت ہے کہ ان کے باہر ہونے سے حکومت کو فرق نہیں پڑتا۔ عدالت کا میاں صاحب کے وکیل کو 15 ستمبر کو دلائل دینے کا حکم۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کی ضمانت کے خلاف درخواست دائر کر دی، سزا معطلی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ نواز شریف صاحب نے نہیں آنا تھا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پچھلے 10 مہینوں سے سیر و تفریح تو کر رہے ہیں لیکن وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب وہ مریم صاحبہ کی صرف یہ ہے کہ انہیں بھی لندن جانے دیا جائے۔ نواز شریف لندن میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، مریم بھی وہیں جانا چاہتی ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کی نون لیگ پر کڑی تنقید، پیش گوئی کی کہ 30 ستمبر سے پہلے نون لیگ سے شہباز گروپ الگ ہو جائے گا، اپوزیشن کی اے پی سی کی ناکامی کا پیشگی اعلان بھی کر دیا۔ نواز شریف صاحب کا علاج مکمل نہیں ہوا، وہ علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے، علاج کو چھوڑ کر یہاں پر پیش ہو جائیں، انسانی تقاضوں کے مطابق ان کا یہاں پر آنا ممکن نہیں۔ نواز شریف لندن سے علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے، لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے پھر دہرا دیا، کہا نیب کا وجود ہی بدنیتی پر مبنی ہے، نیب کے سارے کیسز اپوزیشن کے خلاف ہیں،
हुकूमत में होने वाली करप्शन नैब को नजर नहीं आती। राना सनाउल्लाह के भी नैब पर लफ्जी तीर, कहा नैब हुकूमत से ब्लैकमेल हो रही है, हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। एहतसाब अदालत पर भी उंगली उठा दी। मियां साहब आके जो है वो सरेंडर करें, किस सजा के लिए सरेंडर करें, किस कैद के लिए सरेंडर करें, जिस कैद को देने वाला खुद कहता है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का उमरकोट में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, वफाक पर तनकीद करना आज भी ना भूले, कहा हुकूमत अंदरून सिंध के मुतासरीन की इमदाद में किरदार अदा करे। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी पर भी लफ्जी तीर चलाए, बोले शाह महमूद वजीर आजम को उमरकोट लेकर आए। महमूद कुरैशी अपना वजीर आजम को यहाँ लेकर आए, कहे कि यहाँ के अवाम का मदद करे। जब तक वो आपके लिए वतन कार्ड, पाकिस्तान कार्ड के ऐलान नहीं करते हैं, उनको यहाँ से जाने भी ना दे। ओवरसीज पाकिस्तानी ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन इनको इस तरह ट्रीट करना चाहिए। वो ओवरसीज वो जी ड्यूल नेशनल है, वो ये ओहदा नहीं ले सकता और वो कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता। हर दूसरे दिन अदालत में लोग चले जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा असासा है, उनके साथ ठीक रवैया इख्तियार करना होगा। वजीर आजम ने बैरूनी कर्जों की वापसी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया, कहा कर्जों की वापसी के लिए दौलत पैदा करनी होगी, बड़े मंसूबों में ओवरसीज पाकिस्तानियों की शमूलियत यकीनी बनाएंगे। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती दरियाए सिंध में उलट जाने से 25 अफराद डूब गए, 18 को बचा लिया गया, 2 बच्चियों की लाशें भी मिल गईं, मजीद 5 की तलाश जारी। हुकूमत ने रेस्क्यू के लिए कुछ नहीं किया, मुतासरा खानदान का शिकवा। कोरोना और मुस्तकबिल की दीगर वबाओं से कैसे निपटा जाए, ये पाकिस्तान से सीखिए। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर शाया रिपोर्ट में 7 ममालिक की तारीफ, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल। कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने पर बरतानवी जरीदा वजीर आजम इमरान खान का मोतरफ। कोरोना के खिलाफ कामयाब दुनिया के 10 सियासतदानों की फहरिस्त जारी की, जिसमें इमरान खान का पहला नंबर। और करियर से मायूसी या फिर घरदारी का ख्याल, अदाकारा मीरा ने घर का किचन संभाल लिया, घर वालों को यखनी बनाकर पिलाई, देसी मुर्गी का सालन भी बनाया, गुलाबी इंग्लिश का तड़का भी खूब लगाया।